السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ آج کی بڑی خبر، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے لیے $3 ارب پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری کے ساتھ ہی $1.2 ارب کی قسط پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ وہ کام جو پچھلے سال اکتوبر نومبر میں ہونا تھا وہ جولائی 2023 میں بالآخر ممکن ہو گیا ہے۔ اس بڑی خبر کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 15 ماہ کے دوران شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آئی ایم ایف پروگرام کو لے کر کوئی بیان سامنے نہ آیا ہو، اور اب ایک ایسے وقت میں کہ جب آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس نے ہمارا پیکج منظور کر لیا ہے، $3 ارب قرض کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہماری معیشت کو جکڑ رکھا ہے۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کے بعد $1 ارب متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی موصول ہو گئے ہیں، جن سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر $14 ارب تک لے جانے میں مدد ملے گی۔ کل $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے، آج یہ $1 ارب ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جو راگ الاپتے تھے لوگ کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کر رہا ہے، فلان ڈیٹ ہو رہی ہے، وہ سب قدرتی موت مر چکی ہے، وہ افواہیں اور وہ کیا سرائیاں۔ لیکن اس ڈیل کو حاصل کرنے اور نوے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو دھمکیوں، منتوں، ترلوں، گزارشات اور سفارشوں کا سہارا تک لینا پڑا۔ سخت شرائط کی ذمہ داری تحریک انصاف پر ڈالی گئی۔ قسط نہ ملنے پر جیو پالیٹکس کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا، سازشوں کا ذکر کیا گیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، اگر نہیں آتے تو میں نے کو بنتے نہیں کرنی ان کی، اگر نہیں آتے تو ول میں نہیں گھبرانے کی نہیں کر ہر چیز ان آرڈر ہے، ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے۔ دس از جیو پالیٹکس۔ I can't say much on camera. There is no chance that Pakistan will default. ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، پاکستان بالکل ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ کچھ نہیں ہونے والا، نہ یہ سری لنکا اللہ نہ کرے کبھی بنے گا، تو نہ یہ ڈیفالٹ کرے گا۔ بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود ہیں۔ مفتاح صاحب، ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے پروگرام کی، اسی طرح جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اس اجلاس کے بعد جو کہ متوقع تھا کہ دیر بعد آئے گی خبر آ چکی ہے، لیکن سر اب یہ قرض کی منظوری تو مل گئی ہے، لیکن اکتوبر نومبر میں پھر سے ریویو ہے۔ صرف اب امپلیمنٹیشن ضروری ہے اس پروگرام کی جس کی منظوری ابھی آ گئی ہے، یا خطرہ ابھی بھی ہمارے سر پہ ہے؟ کیونکہ اگر کیئر ٹیکر حکومت 3 سے 6 ماہ کے لیے ایکسیڈ کر گئی تو 9 ماہ کے پروگرام میں 3 گورنمنٹس آئیں گی۔ یہ گورنمنٹ جو ابھی موجود ہے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر الیکشنز کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی، سو یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن جو ہے کہیں اس پروگرام کے اندر کہیں نہ کہیں رکاوٹ یا مشکلات تو پیدا نہیں کر سکتی؟ مہر، بڑا ایشو امپلیمنٹیشن کا ہے، جس میں خاص طور پر کچھ بجلی اور گیس کے ریٹس کے اندر کچھ اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ منسٹر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی انڈیکیشن کی ہے۔ تو بجلی اور گیس کی جو اینول ری بیسنگ ہو چکی ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہوگا۔ یہ ایک ایشو رہ گیا ہے، چاہے وہ یہ حکومت کرے یا کیئر ٹیکر کرے، لیکن اسی کوارٹر میں کرنا ہوگا۔ پھر اس کا جب جولائی سے سپٹمبر کے ریزلٹس آئیں گے اکتوبر میں، تو اکتوبر نومبر میں وہ ایک آپ کو کیئر ٹیکر حکومت کروائے گی ریویو، وہ ریویو ہو جائے تو اس کی ٹرانش آ جائے گی، اور پھر آپ نے بڑی صحیح بتایا کہ پھر ایک الیکٹڈ حکومت آئے گی اس کے بعد، اور اس نے وہ کرنا ہوگا۔ تو 3 مختلف حکومتیں ہیں جس کو یہ دیکھنا ہوگا، لیکن آئی تھنک کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک بہت آلموسٹ میریکل تھا جو ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ہم کو بچا لیا ہے، ہم ڈیفالٹ سے اب بچ گئے ہیں، لیکن اب ادھر غلطی نہیں کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو، اور اب اس پروگرام پہ رہنا چاہیے، اور اس پروگرام پہ رہیں گے تو بہتری آئے گی۔ تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ معجزہ ہے، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، آپ کی طرف سے یہ سننا از اے بریتھ آف فریش ایئر، جو کام بہرحال اکتوبر نومبر میں ہونا تھا وہ اب آ کے جولائی میں ہو رہا ہے سر، تو یہ ہماری مشکلات تو پھر بھی نہیں ٹلی نا؟ امپلیمنٹیشن از اسٹل اے ویری بگ ایشو سر، اور اگر ٹریک ریکارڈ اس حکومت کا دیکھا جائے تو ڈرنا تو چاہیے۔ دیکھیے مہر،
ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ تو نہیں کرنی ہے نا 9 مہینے کے اندر. مطلب یہ اگلا اس کے بعد بھی ہم کو فوراً IMF کے پروگرام میں جانا ہوگا 3 سال کا. تو جیسے نجکاری کی باتیں ہیں وہ میرے خیال سے اگلے 3 سال میں ہوں گی. اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ کی باتیں کرنی ہیں تو وہ بھی اگلے 3 سال میں ہوں گی. لیکن یہاں سے جو بیسک چیزیں ہیں جس پہ اب میرے خیال سے پورے پاکستان میں کنسنسس ہے کہ آپ کو مارکیٹ بیس انٹرسٹ ریٹس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جب بھی ہم نے چھیڑا ہے غلطی کری اور نقصان اتنا ہی ہوا ہے تو وہ نہیں چھیڑنا چاہیے. تو یہ بات پہ کنسنسس ہو گیا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ کو اوور ٹائم نیکسٹ 2-3-4 منتھس آپ کو آہستہ آہستہ امپورٹ کو لبرلائز کرنا پڑے گا. آفیشلی ہم نے کر دیا ہے لیکن ان آفیشلی ابھی پورا نہیں ہوا ہے, لیکن اس کو لبرلائز کرنا پڑے گا. اب سعودی عرب سے بھی پیسے آ گئے ہیں, UAE سے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, ورلڈ بینک کے بھی آ جائیں گے, تو وہ ہم کر سکیں گے. اس سے آپ کے ایکسپورٹس میں بھی بہتری آئے گی. آپ کی اگر آپ مارکیٹ ریٹ کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی ریمیٹنس بھی بہتر ہوتے جائے گی. تو دیر آر سرٹن ویری گڈ تھنگس دیٹ کین ہیپن اگر آپ اس پروگرام پہ رہیں. لیکن جو فنڈامنٹل ریفارمز ہے جب تک وہ نہیں کیے تو ہم زندگی بھر جس طرح ہم پچھلے 75 سال میں ہیں اسی طرح ہم IMF پہ جاتے رہیں گے, پروگرامز لیتے رہیں گے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے. جب تک کہ ہم اس ملک میں فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کرتے, بجٹ کے اندر بہتری نہیں لے کر آتے, پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے, معیشت کو ایفیشینٹ نہیں بناتے, ایکسپورٹ کی طرف نہیں لے جاتے, ایگریکلچر میں انکریز نہیں کرتے, پاپولیشن کنٹرول نہیں کرتے, بچوں کو تعلیم نہیں دیتے تو بہتری نہیں ہوتی. مفتاح صاحب, جیو پالیٹکس کہاں گئی ہیں؟ ایگزیکٹو بورڈ نے پروگرام بھی پورا کر دیا. ڈار صاحب تو جیو پالیٹکس کی بات کر رہے تھے, سازشوں کی بات کر رہے تھے, یہ پروگرام مل کیسے گیا؟ دیکھیں, پروگرام ملنے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں سینٹرل کیریکٹر ہے وہ شاید شہباز شریف صاحب ہیں. ان کی ایک پرسنل انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل رسک پہ لگایا. 3 یا 4 مرتبہ شاید IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے خود ملے, ملاقات کی ہے, 3 مرتبہ فون پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے امریکی وزیر خارجہ سے بھی 1-2 مرتبہ بات کی ہے. تو شہباز شریف really went out of his way to do the work that was supposed to have been done in the last 9 months, but our finance minister was not doing it for whatever reasons. اور پھر انہوں نے یہ پولیٹیکل کیپٹل لگا کے یہ بات سمجھی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے. اور ہم جیسے لوگ جو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ بہت بڑا ڈیفالٹ کا خطرہ لے رہے ہیں, تو شہباز صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی اور پھر انہوں نے یہ جا کے سالو کر دیا. اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ گلوبل پالیٹکس ہمیشہ ہوتی ہے, مطلب جاب آف اے فائنانس منسٹر, دا جاب آف دا گورنمنٹ از ٹو ڈیل ود دیٹ. ہمیشہ چائنا اور امریکہ کے تضاد ہوتے ہیں, دنیا کے دوسرے ممالک بھی ان تضاد کو ہینڈل کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے اور ہم نے کیا ہے اور کرتے رہیں گے. تو شہباز شریف صاحب کو فل مارکس دینے چاہیے اس پہ کہ انہوں نے گویا شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے, یہ ساکھ ڈار صاحب کا نہیں. مگر سر آج پریس کانفرنس تو بہرحال ڈار صاحب نے کی اور خوشخبری سنائی کہ UAE نے بھی $1 ارب جو ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں, اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی. لیکن یہ سب جو ڈپازٹس ہیں مشروط تھے IMF کی اس پروگرام کے ساتھ. اینڈ آف دا ڈے انیویٹبلی IMF آن بورڈ آیا تو پھر ہمارے ان روایتی دوست ممالک نے ہمیں اپنے جو پرومس پیسے تھے وہ دیے. کیا وجوہات ہیں؟ اکنامک ریزنز ہیں اس کے پیچھے, پولیٹیکل ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ اکنامک پاکستان کو پولیٹیکلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیا ہے, ورنہ ان کو اکنامک ریزنز کیا ہے, ان کو کیا فائدہ ملتا ہے اکنامکلی ہم کو $2 بلین دینے کا. لیکن پاکستان کو پولیٹیکلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان از اے ویری میجر پاور ان دس ایریا, نو بڈی وانٹس ٹو سی پاکستان ڈیفالٹ. لیکن جب ان کو لگ رہا ہے کہ آپ خود ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں تو $2 بلین دینے سے تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے تھے نا. انہوں نے یہ پہلے مشروط ابھی بھی کیا ہوا ہے کہ جیسے IMF سے کرو گے ہم پیسے دے دیں گے, دے بھی دیے. اور اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے پیسے دیے تھے تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ دس منی از اونلی دیئر ایز لانگ ایز یو آر ان گڈ اسٹینڈنگ ود دی IMF. اگر آپ خودکشی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی بھی اسلحہ نہیں دے گا. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں میں خودکشی نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ملک کو بچا رہا ہوں, تو پھر دنیا کے ساتھ. مگر مفتاح صاحب IMF کے اب یہ پروگرام اپروو ہو گیا $3 ارب دینے کے لیے پاکستان کی کچھ پیشگی اقدامات جو ہیں وہ پھر بھی کروانا ہمارے لیے لازم ہے. IMF کروائے گا. اس کے اندر گیس اور بجلی ٹیرف میں اضافہ ہے, لیوی کو $60 تک لے جانے کی بات ہے, نئے ٹیکسز ہیں. مگر پہلے ہی مہنگائی 30% پر ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کے دعوے کے برخلاف مہنگائی میں مزید اضافہ ہی متوقع؟ نہیں, میں دیکھیں مہر, ایک تو جولائی سے کیونکہ ہم نے لاسٹ ایئر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھی تو تھوڑا سا بیس افیکٹ آئے گا, تو ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, کم ہوگی. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ تیل جو ہے وہ اس زمانے میں لاسٹ ایئر $105 کا ہوتا تھا, آج $70 کا ہو گیا ہے. ایڈیبل آئل جو $1700 کا ہوتا تھا وہ $1100 یا $1000 کا ہو گیا ہے پر ٹن. اسی طرح دنیا میں گندم سستا ہو گیا ہے. پاکستان میں انفیکٹ آٹا مہنگا ملتا ہے دنیا سے, دنیا میں دیگر چیزیں سستی ہوئی ہیں, یوریا سستا ہوا ہے, تو اس کا بینیفٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مزید منی سپلائی نہیں بڑھاتے اور انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بڑھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا. لیکن
لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ آپ کو بجلی کی قیمت بڑھانی پڑے گی اور آپ کو تھوڑا سا ٹیکس پیٹرول اور ڈیزل پہ لگانا پڑے گا. مخالف 5 روپے ڈیزل پہ تو لگ گیا ہے اور مزید. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. حکومت کی جو کاسٹ جس پہ وہ بجلی خریدتی ہے وہ بڑھ چکی ہے 8 روپے سے جو اینول ری بیسنگ ہے. تو آئی ایم ایف آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے قانون کے مطابق جو آپ کی خرچہ ہو چکا ہے, جو آپ کی لاگت بڑھ گئی ہے, اس حساب سے آپ پرائس کیجئے. اگر آپ پرائس کنزیومرز کو نہیں دیتے تو حکومت کو تو دینی پڑے گی. حکومت کہاں سے دے گی؟ حکومت قرض لے کے دے گی. وہ قرض لے گی حکومت اگر, تو اس سے بھی منی سپلائی بڑھتی ہے, اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. تو اس کی تو کوئی نجات نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کاسٹ آپ کی بڑھی ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے, اسٹرکچرل ریفارم اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں, اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ کاسٹ بار بار نہ بڑھے. ایبسولوٹلی سر, بیکاز ڈسکوز کی لاسز, لائن لاسز, انیفیشنسیز, یہ اس کو ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پہلا کام ہمیں صحافیوں کو بلا کر کہا تھا کہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے, نہیں کر سکے. سو کام کرنے والے ہیں, کیونکہ آج مفتی صاحب عام پاکستانی انکم ٹیکس دے رہا ہے, صوبائی ٹیکس دے رہا ہے, پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہے, جی ایس ٹی دے رہا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہا ہے, لیوی ٹیکس دے رہا ہے, سیلز ٹیکس دے رہا ہے. ان سب چیزوں کے سمیت کم و بیش اف یو کاؤنٹ اٹ 18 قسم کے ٹیکسز بنتے ہیں مفتی صاحب. جبکہ کاروباری حضرات کو ہم دیکھ رہے ہیں سبسڈیز مل جاتی ہیں یا پھر کم شرح کے اوپر قرض مل جاتا ہے. صرف 13,000 پاکستانی جب 75% ٹیکس ادا کرتے ہیں اس ملک میں, تو یہ سب تو طویل المدتی اصلاحات کا حصہ نہیں ہے. آج بھی اگر یہ حکومت, آپ جن کو 100 میں سے 100 مارکس دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی حکومت, انہوں نے آج بھی آسان رستہ آپٹ کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر مزید ٹیکس سلیپ آن کر دو. جی دیکھیں, سیلری کلاس پہ میں نے بھی بڑی آئی ایم ایف سے شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق بہت زیادہ بحث کری تھی کہ اتنا ہم سے ٹیکس نہ بڑھوانے دو سیلری کلاس پہ, لیکن آئی ایم ایف بھی ضد میں تھا. اس بار شاید آئی ایم ایف نے نہیں کہا, ہم نے خود ہی کر دیا. ہماری کوشش تھی اور میری بھی کم از کم کوشش بہت زیادہ تھی کہ تاجروں پہ بھی ٹیکس لگایا جائے, ریٹیل سیکٹر کے اوپر. مریم بی بی نے نہیں لگانے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکم ٹیکس نہیں, کم از کم فکس لینڈ ٹیکس ایگریکلچر کے اوپر صوبوں کو زیادہ کلیکٹ کرنا چاہیے. صوبوں کو تھوڑی سی بڑی بڑی جو محلات میں لوگ رہتے ہیں ان سے پراپرٹی ٹیکس بھی لینا چاہیے تھوڑا سا. اور اب آپ کے اتنے اخراجات تو ہیں تو وہ کہیں سے پورے تو کرنے پڑیں گے. اب آپ قرض بھی اتنا نہیں لے سکتے کیونکہ اب تو آپ کو سود بھی ادا کرنے کے لیے قرض دینا پڑ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ہیں. قیمتیں بڑھانا کسی چیز کی ریفارم نہیں ہوتا, اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوتا کہ آپ نے بجلی مہنگی کر دی عوام کے لیے یا آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا. ریفارم یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول کے اندر حکومت کو انکم پیٹرولز کی پرائسز سے نکال دیں. حکومت کا کام ہی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ریفارم یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے اندر آپ نچکاری کریں, اور یہ شہباز صاحب کی بات درست ہے کہ یہ فوراً اگر 1.5 مہینے میں یا 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے قانون میں بھی سکم ہے. اگر قانون آپ کو کہتا ہے کہ 1.5 سال لگے گا یا 1.5 سال کے اوپر لگیں گے تو اس قانون کو چینج کریں. 3-4 مہینے کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ نچکاری کر سکیں. آپ بجلی کی کمپنیوں کو نچکاری کریں, گیس کی کمپنیوں کو نچکاری کریں, اس کے اندر مارکیٹ پیدا کریں تاکہ حکومت ان چیزوں سے نکلے تو ایفیشنسی آئے گی, اور اس سے معیشت میں بھی ایفیشنسی آئے گی اور چیزیں سستی بھی ہوں گی. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے. دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا میں اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ مشرف صاحب کے زمانے سے تھا. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, پی ٹی آئی کا آج تک کم نہیں ہو سکا. ہر حکومت نے بلند و بالا دعوے کیے لیکن کم کوئی نہیں کر سکا. تو اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری حکمرانی جو ہے وہ ناقص ہو گئی. یہ 3-4 مہینے میں تو کرنے والے کام نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کل ہی کہا کہ یہ لانگ ٹرم اصلاحات تو ہم ابھی کر نہیں سکتے, مگر سر پیپر تو تیار کر سکتے ہیں نا کہ اگلی حکومت جو آئے اس کو کچھ دینے کے لیے ہو, کوئی بیس کام ہم نے تیار کیا ہو. بلومبرگ نے آج ایک رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو مالی سال 2024 میں $23 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہے. موجودہ ڈالر ریزروز $4 ارب پر ہیں. اب آپ کی جماعت خوشی منا رہی ہے, 8 ماہ تاخیر کے بعد دے رہا ہے, درست ہے چلیں, لیکن $24 ارب واپس کرنے کے لیے کم از کم $23 ارب تو قرض لینا ہوگا نا مفتی صاحب. تو اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے کیا ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہے, بائیلیٹرل ڈیٹ ری پروفائلنگ 5 سال کے لیے منیمم کر سکتے ہیں؟ بیکاز اٹس آلویز ایئر آن ایئر. از اٹ ڈویبل فار 5 years؟ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان اگر الحمدللہ اب جو ڈیفالٹ سے بچ گیا تو اس کو ری اسکیجولنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے پورے نہیں دیں گے یا ہیئر کٹ دیں گے. لیکن جن ممالک نے ڈپازٹس دیے ہوئے ہیں, جیسے آج یو اے ای نے بھی ڈپازٹ دیا ہے, سعودی عرب نے گزشتہ کل دیا ہے, اس سے پہلے 3 بلین کا دے چکا ہے, ان سے آپ یہ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ یار آپ کا اگر ہر 1 سال یا ہر 2 سال میں پیسے ڈیو ہوتے ہیں تو اس کو 5 سال میں لو. لیکن یہ نہیں بھی ہوتا تو سچی بات یہ ہے کہ سعودی عرب یو اے ای کے پہلے پیسے جو 450 ملین آئے ہیں وہ 1996 اور 1997 سے آئے ہوئے ہیں, وہ جب سے ری رول کیے جا رہے ہیں. چائنا کے پیسے بھی پہلے سے آئے ہوئے ہیں سیم ڈپازٹ کے, سعودی کے پیسے بھی کافی عرصے سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ پیسے ہمیں پتہ ہے کہ ری رول ہو
جاتے ہیں. جو اصل مسئلہ آتا ہے وہ ملٹی لیٹرل لونز کا ہے, پیرس کلب لونز کا ہے اور چائنا کے سی پیک لونز کا ہے, جو ری رول نہیں ہوتے, جو آپ کو واپس کرنے ضروری ہوتے ہیں, اور ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ضرور واپس کریں گے, اور اگر IMF کے پروگرام میں رہیں تو پھر ہم کو مزید قرض مل سکتا ہے جس سے واپس کریں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کتنے عرصے تک قرض لیتے رہیں گے, قرض واپس کرنا, تو کبھی نہ کبھی آپ کو پھر اپنا ایکسپورٹ بڑھانا ہوگا, اور آپ کو اپنی انڈسٹری جو کہ پاکستان کہ ڈومیسٹک کنزیومر کو بیچنے کے لیے گیئرڈ اپ ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو FDI لانی پڑے گی ایکسپورٹ کے لیے, اس کے لیے آپ کو اپنے ملک میں آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی, آپ کو کنٹینیوسلی گیس اور بجلی سپلائی کرنی پڑے گی ایٹ اے ریزنیبل ریٹ, آپ کو لا اینڈ آرڈر کے اندر بہتری لے کے آنی پڑے گی, آپ کو یہ اسٹرائکوں سے جان چھڑوانی پڑے گی, آپ کو آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی جو دنیا کے دوسرے ممالک کرتے ہیں لیکن ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہماری حکومت میں ول ضرور ہوتا ہے لیکن کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے, ہماری حکومت میں شوق ضرور ہوتا ہے لیکن ایبلٹی نہیں ہوتی, اور یہ ہماری حکمرانی کی ناقص وجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجولز اور کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, انڈیویجولز کمپیٹنٹ بھی ہوں تو ہمارے رولز آف بزنس اتنے فرسودہ ہیں, ہمارے حکومت کی کام کرنے کا طریقہ کار اتنا فرسودہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نہیں کر سکتے. جس حکومت کے اندر ابھی بھی پانی پلانے کے لیے لوگ الگ ہوں, اور کیا میں بولوں کہ مطلب اس قسم کی ہم نے حکومت میں فوج باندھی ہوئی ہے, پانی پلانے والے اور نائب قاصد اور قاصد, اور یہ تو اس حکومت کو ہم کو تھوڑا سا ماڈرنائز کرنا ضروری ہے. اس حکومت کا حصہ تو آپ بھی رہ چکے سر. میں بار بار آج خوشخبری ضرور آئی ہے, بڑی خبر ہے, لیکن یہ خبر ہماری اکتوبر نومبر میں ہمیں ملنی چاہیے تھی. یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ ابھی تک فورن منسٹر ہوتے تو یہ خبر واقعی اکتوبر نومبر میں ہمیں مل چکی ہوتی اور آج ہمارے ریزروز بھی بہتر ہوتے, ایکسپورٹس پہ بھی کام ہو رہا ہوتا, اور جو طویل المدتی اصلاحات ہیں اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا جاتا, IMF پروگرام ٹائم نہیں ملتا, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آج بہتر ہوتے. پاکستان نے ایک اگریمنٹ کیا تھا جو مجھے بہت اچھی طرح ڈیٹیل نہیں پتا ہے, جس میں انہوں نے اگری کر لیا تھا وہاں پہ کہ یہ پیسے آپ ریمٹ کر دیں گے تو ہم ان کے اکاؤنٹ میں, یا سر میں قطع کلامی معاف آپ سے, آپ کا قطع کلامی معاف مفتاح اسماعیل صاحب, بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کی بنیادی رکنیت فوری طور پر ختم کی جاتی ہے. 9 محکمے کے بعد یہ وہ پہلا نوٹیفیکیشن ہے کہ جو جماعت کے سب سے سینئر اور اہم ترین رہنما سابق وزیر دفاع, سابق وزیر اعلیٰ اور سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کو جاری کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو 21 جون کو شو کاز دیا گیا, آپ نے مقررہ مدت کے دوران اطمینان بخش جواب نہیں دیا, آپ سے پارٹی ممبر سے رابطہ اور پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے پر پوچھا گیا, آپ نے اس اہم ترین ایشو پر بھی جواب نہیں دیا. تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا جھٹکا. اب بات کرتے ہیں صوبائی وزیر خزانہ, سابق صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پرویز خٹک تحریک انصاف کے درینا ساتھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی گروپ اناؤنس نہیں کیا آفیشلی, کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کیا آفیشلی, مگر ان کو پارٹی سے ہی آج نکال دیا گیا ہے. وہ تو کلیئر ہے آلریڈی, پہلے نوٹیفیکیشن سے ہی کلیئر تھا, ڈیسیجن خان صاحب کا ہے. اور میرے خیال میں جیسے میں نے آپ کو کہا, فی الحال میں یہ نہیں ڈینائی کروں گا ہم پہ ہر قسم کے مشکل حالات ہیں, لیکن پارٹی اور پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا, اور فرینکلی لوگ جو بھی کہیں پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی ووٹرز کو یہ کریڈیبلٹی دینے کے لیے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے, وہ میرے خیال میں کسی بھی انڈیویجول سے زیادہ ضروری ہے. مگر جھگڑا صاحب 9 مئی کے واقعات کی مذمت تو بہت سے دیگر پی ٹی آئی کے رہنما بھی کر چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا جرم چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر براہ راست تنقید کرنا ہے؟ نہیں, اگر آپ پہلا نوٹیفیکیشن مارے, یہاں پہ آنیسٹلی اپنے الفاظ ذرا کیئرفلی اس لیے چن رہا ہوں کیونکہ ذاتی طور پہ میں خٹک صاحب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, یہی ان کا کرشمہ ہے. لیکن جو رپورٹس آ رہی تھی خان صاحب کو کہ وہ پارٹی ایم پی اے سے ایم این اے سے مل رہے تھے اور اس سے جو ڈوئل میسجنگ جاتی تھی وہ پارٹی کے لیے مفید نہیں ہو سکتی تھی. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک لاجیکل سٹیپ جو ہے وہ. تو خٹک صاحب کے ساتھ ابھی کتنے لوگ ہیں, آپ کو کوئی اندازہ؟ یہ تو خٹک صاحب کو ہی پتا ہوگا, لیکن کسی نے بھی اگر سیاست کو اور سیاست کی تاریخ کو دیکھا ہو تو میرے خیال میں پولیٹیکل موومنٹس اتنی آسان نہیں ہوتی توڑنی, اور میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے شاید ایسے ہو سکتا ہے
کہ ہماری جو پی ڈی ایم کے بھائی بہن ہیں ان کے خیال میں یہ مومنٹیرلی ان کو فائدہ دے. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں جب 1977 کے بعد پیپلز پارٹی نہیں ٹوٹی, یا 2018 میں تو میں نہیں کہوں گا, 99 کے مشرف کے ٹیک اوور کے بعد اگر مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی, میرے خیال میں اگر آپ ریفلیکٹ کریں پی ٹی آئی کا عوام میں جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہلانا آسان نہیں, اور خیبر پختونخوا میں یہ اور بھی ضروری ہے. اور خیبر پختونخوا کے لحاظ سے میں ایک بات کہوں گا, میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اگر ختم ہونا ہوگا وہ نیچرلی ختم ہوگا. اگر وہ نیچرلی نہیں ختم ہوگا نا تو اس ٹائپ کے ایونٹس کے جو مڈ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں اور پھر اس میں ایک اور بات, اور میرے خیال میں یہ ابھی وہاں پہ پریس سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جو یہ 6-7 مہینے کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے اس نے سارے اوپینین میکرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو اور عوام کو یہ دکھا دیا کہ ہماری حکومت پرفیکٹ نہیں ہوگی, اور 9-10 سال میں بہت سی خامیاں نظر آ جاتی ہیں, لیکن ہماری حکومت میں اور ابھی کی حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کوئی جس نے یہ حکومت قریب سے نہ دیکھی ہو وہ آپ کو نیوٹرلی نہیں بتا دے گا, ضرور بتائے گا, اور یہ چیز خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی صاف ظاہر ہے. تو مگر سر بہرحال ایک ریڈ لائن تو 9 میں یوم سیاہ کے طور پر ڈرا کر دی گئی ہے اور سیاسی حیت بدل کے رہ گئی ہے. پرویز خٹک صاحب پر پھر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر اکسایا ہے. آپ بھی خٹک صاحب کے بڑے قریبی ہیں, فیملی فرینڈ ہیں, بڑے دوست ہیں, کیا آپ کو بھی پیشکش کی انہوں نے؟ اس کو چھوڑے کی نہیں کی وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا اگر ہم نے صحیح سیاست کرنی ہے ہم نے اپنے پرسنل ریلیشن شپس بھی رکھنی ہے, اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرنسپل پہ سیاست کریں. ٹھیک ہے سر, مگر پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی اور اپرچونزم نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا ان کو پارٹی چھوڑنا ان کا نظریاتی فیصلہ تھا یا ان کو کوئی پیشکش کی گئی؟ خبر ایسی ہے سر کہ ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے. سننے میں ضرور آیا. اچھا سر, اکرم دورانی صاحب کو بھی بہرحال کرائی گئی ہے. مگر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ابھی ان پلیس ہے جس کا کوئی آئینی کور نہیں ہے سو ٹو سے, مگر جے یو آئی فے اور اے این پی کے درمیان بہت سے اختلافات منظر عام پر آ رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کے ایشو کھڑے ہو رہے ہیں, کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ آل لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشنز ایک بڑا فطری عمل دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ کہ تقریباً 180 دن ہو گئے جی, 90 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اس کی وجہ سے بجٹ 4 مہینے کا 4 صفحے کا بجٹ آیا ہے. بجٹ میں پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر کوئی 110 ارب روپے کی تنخواہوں کی انکریزز. آپ جو ہے وہ اگر کیبنٹ کو دیکھیں تو کیبنٹ میں لٹرلی پارٹیز اون کرتی ہیں منسٹرز کو کہ یہ منسٹرز ہمارے ہیں. جو گراؤنڈ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ کرپشن, 1 مہینے میں جو 80 ارب روپے کا آٹا پنجاب میں بانٹا گیا, خیبر پختونخوا میں 20 ارب روپے کا آٹا بانٹا گیا, جو کہ پچھلے 5 سال میں مہر نہیں کیا گیا. 5 سال کا آٹا 1 مہینے میں بانٹا گیا. پھر وہ اتنا بڑا ڈیسیجن ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے جس کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو, اتنی کیپیسٹی ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے. یہ تو میری بات نہیں ہے, یہ تو شاید خاقان عباسی نے کہا ہے. تو میرے خیال میں جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو اس کیئر ٹیکر نظام کو تو بہت سی چیزوں کا جواب دینا پڑے. جی, مگر جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو تحریک انصاف کے لیے بھی ایک نئی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے گی. تیاری کیا ہے سر؟ بہت بڑی وکٹ آج خیبر پختونخوا میں اور بلکہ وفاقی سطح پر آپ کی گری ہے. پرویز خٹک صاحب, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں ایک بڑی وکٹ صرف دیکھا جائے یا ایک ایسی غصہ ایک ایسا پنپ رہا ہے صوبے کے اندر, یا بیکاز خاموشی بہت ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں خاموشی ہی صحیح, کہیں نہ کہیں غصہ ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنے تئیں انٹیکٹ ہے؟ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی ہمیں یہ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمیں جمہوری نظام چلانا ہے یا نہیں, اور اگر وہ چلانا ہے تو پھر اس میں جمہوریت کے لیے سپیس ہونی چاہیے ان آؤٹ کمز کے لیے جو ہمیں پسند ہو اور ان آؤٹ کمز کے لیے جو پسند نہ ہو.
پاکستان کے بہت چیلنجز ہیں آج جو زوب میں ہوا ہے, جو ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں, جو پارچنار میں میرے ہو رہا خیال ہے, میں ہمیں بھی وہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو اسٹیپ بیک اور ریفلیکٹ کرنے کا کافی ٹائم بھی ابھی آ گیا ہے, تو وہ ہم انڈیویجولی بھی کرتے ہیں, کلیکٹیولی بھی کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ فار ایگزامپل آپ بجٹ کو لے لیں تو اس کے بجائے کہ پچھلی گورنمنٹ میں پہ انگلیاں جو ہے وہ پوائنٹ کی جائے, میں اگر ہوتا میں عوام کو یہ کہتا کہ یہ ابھی پاکستان کے حالات ہیں اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں, یہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اسی سے شروعات ہوتی ہے اصلی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی. اسی طرح میں تو امید ہی کر سکتا ہوں کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے. میرے خیال میں عوام کی یہ ایکسپیکٹیشن اور ڈٹرمنیشن ضرور ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے, اور خاموشی سے صحیح وہ اپنا ووٹ وہیں پہ ڈالیں گے جہاں پہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں. مگر جس آپ نے پرسنل ریفلیکشن کا ذکر کیا کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین پرسنل ریفلیکشن اور انٹروسپیکشن کر رہے ہیں, اور کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے خبر ملی کہ آپ لوگوں کی ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے آپ کے تمام پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اب باقی بچی ہے, کیا آپ کے چیئرمین کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن وہ خود لیڈ کر رہے ہوں گے, کیمپیننگ کر رہے ہوں گے, اور اگر نہیں کر رہے ہوں گے تو کوئی متبادل پلان تیار ہے جھگڑا صاحب؟ میں ایک بات بتاؤں, وین یو put an organization or a movement in a corner, جب آپ اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ موومنٹ, وہ آرگنائزیشن, اور خاص طور پہ جب وہ سیاسی ہو, وہ زیادہ آئیڈیالوجیکل ہو جاتی ہے. آبویسلی جو ہمیں موومنٹ کے مشکلات رہے ہیں, بہت سے فیک کیسز ہیں, عدالت میں پیش ہونے کے چیلنجز ہیں, تو اس میں جو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ ہم بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم ان مشکل حالات میں کیسے آپریٹ کریں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے ووٹرز سے ہی ملی ہے. ویسے اگر میں اپنی پی ٹی آئی کی ٹوپی یا پی ٹی آئی کا ہیٹ اگر اتار دوں اور صرف اینالائز کروں تو آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں بہت لوگ, خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں, بہت لوگ چھوڑ جاتے آرام سے اگر انہیں لگتا کہ عوام ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی, اگر عوام خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ ہے تو ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ عوام کو اپنے ڈیموکریٹک مینڈیٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے. پاکستان کی ایک فلاڈ ڈیموکریسی ہوگی, لیکن 2002 سے الیکشن ہوتے رہے, اور اسی لیے جو صوبائی گورنمنٹس کے الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں, اگین مجھے پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے اس پہ افسوس کم ہو رہا ہے, ایک پاکستانی ہوتے ہوئے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ 90 دن کی جو ٹریڈیشن تھی کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو وہ ٹریڈیشن بلکہ نہیں, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. ٹریڈیشن ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے کہ یہ تو صرف ایک ٹریڈیشن تھی, وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہم بھول گئے ہیں, اور پچھلے 2 مہینے میں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بھول گئے ہیں. لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. وہ ایک ٹریڈیشن, کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز بنانے کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. ایک بار وہ رپچر ہو جائے, وہ دوبارہ رپچر کرنے میں آسانی درکار ہوتی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان ابھی اپنی اکانومی میں, سیکیورٹی میں اور ڈیموکریسی میں وہ رپچر. مگر جھگڑا صاحب, پرویز خٹک صاحب بہت کلیدی کردار ادا کرتے تھے آپ سے اس اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں, ادارے سے مذاکرات کرنے میں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران بھی اہم آپ کی ٹیم کا حصہ رہے, ہو واز بیک اینڈ فورتھ ادارے سے. اب کون کرے گا یہ سارے کام؟ اگین اگر ہم سٹیپ بیک کریں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ برج کرنے میں, دیکھیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑا قدم تو فار ایگزامپل نہیں ہو سکتا تھا نا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس پہ ہم سے پوچھا گیا, جو اس سے بات جو ریٹن سٹیٹمنٹ آنی تھی وہ ان کے ساتھ اگری ہونی تھی, اور اس میں انکوالیفائڈ انڈورسمنٹ تھی. ٹھیک ہے, مجھے تو افسوس فار ایگزامپل ایسی چیزوں پہ ہوا ہے جیسے کل جو گورنمنٹ کا اور ایون پیپلز پارٹی کا جو وہ اسرائیل کے بیانیے پہ ایک بیان آیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے فی الحال ابھی بھی ایک سائڈ سیاست کھیل رہی ہے, حالانکہ ان کے لیے تقریباً ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی سیاسی میدان کھلا ہے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی الیکشن نہیں کر سکتے وداؤٹ کمپٹیشن, ایٹ لیسٹ لگ ایسے رہا ہے.
कोई भी बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, जो भी चला जाता है, और इतनी बड़ी जमात में। और आप खुद ही बता दें कि कौन कौन से सर्वेज जो है वो एक्चुअली क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं, वो सारे ये दिखाते हैं कि ये अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। वहां पे वो वैक्यूम जो है वो वन वे और अनदर सारी ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस में फिल हो जाता है। आई होप कि इतने बड़े क्राइसिस में हम ये अपॉर्चुनिटी देख लें और आगे जाने का एक रास्ता मिल के देख लें। वन ऑफ द सीनियर वॉइसेस ऑफ तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबर आज की, मुसलसल अदम पेशियां, बार बार केस को लटकाने के हरबे, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें, मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने की अपीलें, अदालती दायरा अख्तियार पर एतराजात और फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पर भी अदम एतमाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस से राह फरार, मगर आज अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत और जज हमायूं दिलावर के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला भी देखा गया। मोजिज जज ने वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आज आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, कल देखा जाएगा। अदालत के इन रिमार्क्स पर वकील शेर अफजल मरवत ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि लगता है कि आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। अदालत की भरमी का जवाब देते हुए वकील शेर अफजल ने मुअज़्ज़ज़ जज को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। वकील के इस लबो लहजे पर जज हमायूं दिलावर ने वकील पर भरम होते हुए कहा कि आपके रवैये की वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूं। अदालती अहकामात के बाद अब तोशाखाना केस की समाअत नाजरीन रोजाना की बुनियाद पर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये संगीन तरीन मुकदमा है और इस मुकदमे का फैसला तहरीक इंसाफ चेयरमैन के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। हमारे साथ उन्हीं के वकील शेर अफजल खान मरवत मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि आपकी भरमी, आपका लबो लहजा आपके क्लाइंट को लगता है कि भारी पड़ गया है। मोजिज जज को मुखातिब करते हुए आज आपने कहा कि मगर आपको अगर कहूं कि आप किसी मकसद के लिए इधर बैठे हैं तो कैसा लगेगा। सर, इस लबो लहजे पर आपका क्लाइंट को अगर भारी कीमत अदा करनी पड़ गई, जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के वर्बल अहकाम जारी हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? जी, अल्फाज कुछ आगे पीछे इस तरह थे कि फाजिल जज साहब को मैंने इस्तदा की कि आप हमें हफ्ते की तारीख दें, जिस पर उन्होंने कहा कि जी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा, कल पे आपकी बातें सुनूंगा। मैंने कहा कि जी आज सुनना जो है वो आपका काम है और चूंकि अर्गू करना हमारा काम है, लिहाजा ये कानून हमें हक देता है। जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे यूं मालूम होता है जैसे आपको इसी काम के लिए लाया गया है। मैं इस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई को काफ़ी अरसे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जब ये मुकदमा इस जज साहब के पास तफवीज़ भी नहीं हुआ था। तो उनके इस जुमले के जवाब में मैंने फाजिल जज साहब को कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस मुकदमे के लिए आपको यहाँ लाया गया है, जिस पर थोड़ी सी हमारे दरमियान ये बातें हुई, लेकिन तहजीब और तमद्दुन और आदाब के दायरे में हुई। गर्चे लेजे जो हैं शायद थोड़े से ऊंचे होंगे, लेकिन जो भी हुआ है, जो फाजिल जज साहब हैं, न मैं उससे ये तवक्को रखता था और शायद उसको भी मुझसे ये तवक्को नहीं रही होगी। तहजीब और तमद्दुन और आदाब के कौन से तरीकाकार थे? एक दूसरे की नीयतों पे सवाल उठा दिया, मोअज़्ज़ज़ जज की नीयत पे उठा दिया और आवाजें भी इतनी ऊंची। लेकिन मरवत साहब, रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग आपके लिए बायसे तशवीश क्यों है? ये तो आपको वेलकम करना चाहिए कि जल्दी जल्दी केस सुना जा रहा है। मेरा ख्याल है आज जो जज साहब का रवैया था और जिस पे मैंने बाद में मीडिया से भी बात की, इस केस में बहुत सारे केसेस है, 200 के लगभग केसेस है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। लेकिन ये जो केस हैं, इस केस में जो फाजिल जज साहब की जो चुस्ती है या तेजी है या जिस तुंदई से और शिद्दत से इस मुकदमे को जबरदस्ती जो है वो आगे डेली बुनियादों पे चलाना चाहते हैं, ये जो है हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग है। इंसाफ जो है वो कहते हैं कि जी सिर्फ होना नहीं है बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। इन तमाम जो शवाहिद के बाद जज साहब को जो है हमने ये कहा कि जी आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये डेली बुनियादों पे
ایک ایسا کیس اسی عدالت میں بڑے سیریس مرڈر کیسز ہیں، سالوں سے پینڈنگ ہیں، اس مقدمے کو سنگل آؤٹ کرنا، اتنی پریارٹی دینا ڈیلی بنیادوں پہ، آج فرد جرم عائد ہوا، کل کے لیے گواہ ہو گئے، پرسوں کے لیے جو ہے ملزم کو بلا لیا، اتنی ایکسپیڈیشیسلی، وہ کہتے ہیں نا لا میں کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ، انہوں نے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر ہمیں باس کا موقع ہی نہیں دیا، انہوں نے ہمیں کنڈیم انہرڈ کیا۔ یہ کیس جو ہے ہم نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا جو دوسرا متنازع فیصلہ تھا، اور جو ہانیبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی علالت کی وجہ سے آج ٹیک اپ نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ شاید کل اگر چیف جسٹس صاحب آتے ہیں تو یہ کیس پہلے وہ سنیں گے، اگر انٹرم ریلیف حکم امتناعی کی شکل میں ہمیں دیتے ہیں تو تب کہیں جا کے ہماری شاید جان چھوٹ جائے۔ یہ جو تیزی اور سرعت سے یہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے، بصورت دیگر اگر کل خدا نخواستہ ہمارا مقدمہ ٹیک اپ نہیں ہوتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ فاضل جج صاحب جو ہیں 2 یا 3 دن میں اس مقدمے کو منطقی انجام تو سر کل تو نہیں لگ رہا ٹیک اپ ہوگا، کیونکہ کل کی جو کاز لسٹ میں نے دیکھی ہے اس میں تو آپ کا مقدمہ ہائی کورٹ میں لگا ہی نہیں ہوا۔ کاز لسٹ جو ہیں ہماری، چونکہ یہ کیسز جو ہیں آج پہ تھے اور آج سے کل پہ گئے ہیں جی، تو ہم نے استدعا کی تھی، بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے سی ایم جو ہیں عدالت عالیہ میں دائر کیا ہے، اور اگر کاز لسٹ میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ارجنٹ کے بعد یہ سپلیمنٹری کاز لسٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر نہیں ہے، اگر چیف جسٹس صاحب کل عدالت عالیہ آتے ہیں تو پھر ہمارے ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے تحت وہ کل کاز لسٹ میں نہ ہوتی ہوئی بھی سن سکتے ہیں۔ مگر مروت صاحب، چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے تو کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے کون سا حربہ ہے جو نہیں استعمال کیا گیا؟ تمام تر کوششیں اب دم ساتھی دکھائی دے رہی ہیں، اور جوں اس مقدمے میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اگر کل نہ سنا گیا تو سیشن جج تو اس کو چند دنوں 2-3 دنوں میں ہی نمٹا دیں گے، تو چیئرمین تحریک انصاف خود کو غیر محفوظ ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ آج کل عدالتی، انتظامی اور دیگر جتنے اداراتی سازشیں ہیں یا سر وقت کم ہے، قطع کلامی معاف، آخری جواب آپ سے لینا چاہوں گی، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائیں گے کل؟ کیونکہ آج تو غالباً صرف وربلی کا ہے نا؟ نہیں، آج کی کارروائی